اظہر صاحب، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا پچھلے چند گھنٹوں کے اندر، اس میں بڑا اختلاف کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو بھی فیصلے سامنے آئے ہیں، ایک انتظامی معاملہ نہیں ہے کیا؟ اس میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب. ماضی کے اوراق آپ کو یاد ہونے چاہیے. بڑا شور ڈالا یہاں کہ جناب جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چیف جسٹس بینچ بناتا ہے، آئینی بینچ بنیں گے، آئینی عدالت بن گئی. کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ ہم لوگوں نے تو کوئی رتی بھر، بلکہ میں کہوں گا کہ عدلیہ کی پوزیشن اس سے زیادہ بری ہو گئی ہے. اچھا، سیاسی بات اب سامنے آ گئی آپ کے. اچھا چلیں، بڑا شوق تھا ہمیں آئینی بینچ بنانے کا. کیا ہائی کورٹوں میں بن گئے والی بینچ؟ کیا ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے اختیار لے لیا بینچ بنانے کا، کیس ٹرانسفر؟ نہیں، بالکل کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہاں تو دروازے بند ہو گئے. اب ہائی کورٹوں کو جو چیف جسٹس جس طرح چلا رہے ہیں، ابھی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ہم شور ڈال رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے جب 9 مہینے معاملہ چلا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور جب پھر وہ پارلیمانی فوقیت آئی، پارلیمانی کمیٹی جب بنی، تو ہم لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ ججز کی تعیناتیوں میں ان کا کیا کام؟ ٹھیک. اور الٹیمیٹلی وہ 19ویں ترمیم واپس ہوئی. انتظامیہ کے لوگ جو غلط کام کریں، مقننہ غلط کام کرے، ان کو پرکھنا ہوتا ہے عدلیہ نے. سوال ہے کہ یہاں پہ آپ اس کے فارمیشن پہ جو اعتراض کر رہے ہیں، پارلیمنٹ اوور سائٹ سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں ہونی جی چاہیے. بالکل میں اختلاف کرتا ہوں. اچھا، وی آر ناٹ لیونگ ان اے ورلڈ جہاں برطانیہ کی بات کرتے ہیں، جہاں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے آج میں صاحب کا ایک چیز صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ نا ایک بڑا زبردست محاورہ 1965 کا یہ کیس تھا کہ زہر کا تریاک جب پرشیا سے آئے گا، ایران سے آئے گا یا فارس سے آئے گا، تو اس وقت تک جو زہر جس کو کاٹا ہوگا سامنے، وہ تو مر جائے گا. ٹھیک. یہاں جو بتانے والی بات ہے نا، وہ ذرا سمجھنا ہے آپ. میں صرف ایک سوال، آپ نے شروع میں چونکہ آپ نے کہا پارلیمنٹ اوور سائٹ سے آپ اختلاف کرتے ہیں، بالکل اختلاف، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی آئیڈیل سچویشن. نہیں، اس کی 3 وجہ میں بتا دوں آپ کو جلدی سے. اس کی بڑا سمپل سی بات بتا دوں نا. آپ برطانیہ میں تو رہ نہیں رہے نا. برطانیہ میں کہ جوڈیشری اور آپ پاکستانی جوڈیشری کا خدا را ہمیں خوف کرنا چاہیے مقابلہ کرتے ہوئے. انڈیا کی جوڈیشری ہماری جوڈیشری سے بہت بہتر ہے. وہاں تو آپ امیجن کر لیں کہ وہاں کے جو ٹرائبونل کے ججز ہیں وہ اتنا معیار زبردست ہے. آپ نے تو بڑا شور ڈالا نا، یعنی پارلیمنٹ. اچھا پارلیمنٹ میں کوئی آپ میرا خیال ہے پی ایچ ڈی بیٹھے ہوں یا بہت کوئی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کئی تو ایسے ہیں بیچارے فارمر. اچھی بات ہے فارمر کا ہونا، وہاں پر مزدور کو ہونا اچھی بات ہے. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بیٹھے جو بھی بیٹھے ہیں جی، میں تو اختلاف کرتا ہوں. آپ ان کو بھی اس لائق جو میں دیکھیں جی، عدلیہ کی تعیناتی میں، ٹرانسفر میں، پوسٹنگ میں بالکل پارلیمنٹرین کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ کوئی نام دینا چاہتے ہیں اور عدلیہ کا کام ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے معاملات میں؟ بالکل ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا ایک سوال میں آپ کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں. میں آپ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے؟ وہ پارلیمنٹ میں اگر قانون ایک بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا. انڈین جورسڈکشن لے لیں آپ، پی این بھگوتی پڑھ لیں، چین پر ریڈی پڑھ لیں. اچھا چلیں ہاؤس آف لارڈ میں لارڈ ڈیلنگ دیکھ لیں، ساری پرنسپلز کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. پارلیمان پہ چیک اینڈ بیلنس. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں، چیک اینڈ بیلنس اس وقت انتظامیہ پہ ججز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے نا. جو پریزیڈنشل کاؤنسل ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہے، اور کیا ہے پارلیمنٹرین کے بٹھا دے کیا چیک اینڈ بیلنس ہے. میں سمجھ گیا آپ کی رائے، مجھے سمجھ آ گئی کہ بیسکلی ججز جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کی روح سے متصادم کوئی چیز. تو وہ عمران خان صاحب کے جب تحریک اعتماد آئی تھی، قاسم سوری صاحب نے اٹھا کے اسے باہر پھینکا تھا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف دیا تھا، تو اس وقت آپ لوگوں نے ججز کے اس کے اوپر اعتراض کیوں کیا تھا کہ جناب آپ پارلیمنٹ کے معاملات پہ کس طرح گھس رہے ہیں؟ منصور صاحب چونکہ وہ میں نے بحث کی تھی، وہ میں نے اس سارے کانٹیکس کے حوالے سے آرٹیکل 17 کو اگر پڑھیں نا، تو کسی سیاسی جماعت کو بیان کرنا نا تو ملکی سالمیت یا فورن فنڈنگ کے حوالے سے پیسے ہوں. اب ایک وزیر اعظم آپ کو شکل سے پسند نہیں آیا، آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اس کو. اس میں جو رولز اینڈ پروسیجر دیے اس میں ایک لفظ لیو کا ہے. میں تو مشورہ دینے والے میں شامل تھا اس وقت، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے. یعنی بنیادی طور مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس سپریم کورٹ نے اگر انٹرفیرنس کی صحیح کیا غلط کیا؟ دیکھیں اس وقت دیکھیں اب تو کہانیاں سامنے آ گئی نا، صحیح کیا غلط کیا؟ کون وکیل جا کے بتایا تھا مارشل لا لگ رہا ہے، اب تو ساری کہانیاں سامنے آ گئی نا. آپ وہ صحیح تھا غلط تھا؟ وہ سپریم کورٹ کو اس وقت انٹرفیئرنس غلط تھا. اچھا وہ اس وقت غلط تھا، بالکل غلط. اب پارلیمنٹ کا اگر کرے تو وہ ٹھیک. سر میری بات سنیں، دیکھیں میں بتاؤں، میں تو بڑی سیریس سی بات کر رہا ہوں کہ آپ
آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کی جب بات کریں گے نا ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن پہ پھر میں بتاؤں گا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اگر حلف نہیں لینا تو اسپیکر حلف لے لے, اور وہاں پر گھڑیاں کیا ہوا بھئی, آپ اسمبلی ڈیزالو اپنا تحریک مسترد کر دی. 9 اپریل کو اسمبلیاں پیچھے, گھڑیاں پیچھے گئیں اور 3 اپریل پہ واپس لے کے گئیں. 7 اپریل کا فیصلہ تھا, گھڑیاں پیچھے گئیں اور پیچھے آگے کر سکتی تھی عدلیہ. کوثر کاظمی صاحب, اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ بیسیکلی ججز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے شفٹنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ججز جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے, اور اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کر کر کے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منصور, بڑی عجیب بات ہے کہ آج سے پہلے جو ججز تھے جن کے بارے میں یہ جماعت قصیدے پڑھتی تھی اور ان کو بڑا سراہا جایا کرتا تھا, کیا وہ ٹھیک تھے؟ مطلب ہم نے دیکھا گڈ ٹو سی, پوری قوم نے نہیں دیکھا تھا. کیا پوری قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک سینئر جج آ کے جونیئر کو کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹی ہیں مریم نواز, نواز شریف, ہم نے ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے کیونکہ ہم عمران خان کو لے کے آئیں گے. کتنے اچھے ججز تھے, کتنے اچھا جسٹس سسٹم تھا اس جماعت کے لیے جو اب رونا رو رہی ہے. آئین پاکستان کے تحت ایک کمیشن بنا جس میں یہ شامل ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جوڈیشری کے لوگ ہیں, بار کے لوگ ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں. ایک آئینی پروسیس کے تحت ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں یہ جج آپ نے سمن رفت کا کہا جو سندھ, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے اس لیے مجھے وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے. اب باقی جو معاملات ہیں یہ ایک کمیشن کے تحت, اس میں حکومت کا لینا دینا نہیں, انتظامی معاملہ ہے. انتظامی معاملہ آپ کہیں, بالکل کہیں, اس میں کسی پی ایم سی ایم یا کسی اور کا تعلق نہیں ہے, ایک کمیشن کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے. کیسے لگتے ہیں بابر ستار صاحب آپ کو؟ بھائی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم, میں کہتا ہوں ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں وہ, تو مجھے کیسے لگتے ہیں جو کیسے کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جو آپ کا کام ہے, حکومت کے ترجمان سے اگر سوال کر رہا ہوں, ظاہری بات ہے لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے ان کو کیسا جج سمجھتے ہیں. میں نے ایک جج دیکھا تھا جس کا نام تھا قاضی فائز عیسیٰ, اس وقت میں جرنلزم میں تھا, یو کے میں تھا, میں نے سوال کرنے کی کوشش کی یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کے اندر, سواس کے اندر 2 ایونٹ تھے ان کے, انہوں نے منہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں بولنا. ان کا وہ کلپ بڑا مشہور ہوا, وہ یوں کرتے تھے اور یوں کرتے تھے, انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. جب کوئی بھی جج ہو, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, جب آپ وہ جج صاحب والا فارمولا, میں مطلب نہیں, مطلب انہوں نے کہا جی میں یہ جواب, میرا کام نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے میڈیا ٹاک نہیں کروں گا, میں میڈیا ٹاک نہیں کروں گا. تو ایک جج جو عوامی مقبولیت کی خاطر, مطلب اپنا کام چھوڑ کے عوامی مقبولیت چاہے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کر دے, تو وہ کس کو اچھا لگ سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لے رہا. میں تو آپ سے بابر ستار نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا, میں کوئی ایسا جسٹس جو آ کے عوامی مقبولیت کی خاطر اپنی ایک پبلسٹی پروجیکشن کے لیے کام کرنا شروع کر دے, بولنا شروع کر دے. ایک کیس پہ اگر اظہر صدیق صاحب سن رہے ہیں, مطلب پھر تو یہ تو کامنٹ کر سکتے ہیں. ایک میں بیٹھا ہوا ہوں جسٹس, میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں, بابر ستار یا کوئی بھی, اس کا تعلق نہیں ہے اس کیس سے, تو کیوں کامنٹ کر رہے ہیں؟ کہاں کامنٹ کیا؟ بھائی جان سنی تحریک والا ایک بڑا مشہور معاملہ تھا کہ بھائی جان وہ جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو عنایت کر دی جائیں, کس نے کہا تھا؟ نہیں, یہ مطلب ان کا کیس نہیں تھا. نہیں, میرا ایک منٹ, یہ کورٹ روم کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی, ریمارک تھا, یہ دیکھیں کامنٹ کیا گیا تھا, یہ ریمارک تھا نا, مطلب یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے وہ ریمارک دیا گیا تھا نا, یا انہوں نے کوئی انٹرویو دیا؟ نہیں, ریمارک ایک کیس سے تعلق نہیں ہے نا آپ کا. سر آپ بہت سے کیسز کے اندر دوسرے کیسز کے ریفرنسز آتے ہیں, نہیں ریفرنس اور ہوتا ہے, ریفرنس وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ ایگزامپلز دی جاتی ہیں. کئی دفعہ مطلب لائرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم فلاں کیس اس جگہ پہ سن رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے یہ دلیل دی ہے. اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں. کسی جوتا چوری کے کیس کیا میں آپ نے چونکہ میڈیا ٹاک کی ایگزامپل دی, کیا بابر ستار صاحب نے میڈیا ٹاک کے اندر یہ جواب دیا تھا؟ میں بھائی آپ میری بات کو سمجھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جوتا چوری کا کیس ہے یا قتل کا کیس ہے, آپ سن رہے ہیں, اس میں آپ جوڑ کے سنی تحریک اور پی ٹی آئی کی سیٹوں کا تعلق جوڑنے کی کوشش, یا کیا ریفرنس بنتا ہے؟ کسی دوسرے کیس کے اندر جب ریفرنس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ جوڑ مل رہا ہے, اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اپنے کیس کو, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. ایسا نہیں تھا. ہم نے ججز کو دیکھا, ایک بابا جی بھی تھے, میں کیا نام لوں ان کا, ان کو بھی ہم نے دیکھا جب وہ آئے تھے برطانیہ کے اندر, تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ تھے, وہ چیف جسٹس تھے اس وقت. میں نے سوال کیا تھا ان سے, آن ریکارڈ ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں, کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے بھائی, مطلب ایک جسٹس جو بیٹھا ہے اس کا نہیں بنتا نا, منصور نہیں بنتا. سر آپ کی رائے ہے, اب یہ بن گئے, آپ کو اعتراض ہے, آپ ووٹنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, آپ نے ووٹ بھی دیا, حق میں دیا. کوثر بھائی میرا کہنے کا آپ کو اعتراض ہے نا اس پہ, بالکل اعتراض ہونا چاہیے. ایکٹیویزم پہ آپ کو اعتراض ہے, آپ کے اس اعتراض سے اب یہ میری بات جو ہے وہ ایکچولی پختہ ہو جاتی ہے کہ اسی وجہ سے شاید یہ تبادلے ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پسند. اگر میں ایکسپیکٹ, آپ کا اگر جواب ہی ہوتا نا کہ جی میرے خیال میں بابر ستار صاحب ایک بہت اچھے جج ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کے تمام تر فیصلوں کو بطور ایک جج جو ہے وہ سلوٹ کرتے ہیں,
تو اور اس کی وجہ سے اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بریلینس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف بھی جائے, وہاں پہ بھی مختلف بینچز کو جو ہے وہ اس کا سہارا ملے, تو میں آپ کی بات کہتا ہاں بھائی یہ تو واقعی انتظامی مسئلہ ہے. آپ نے میرے دوسرے سوال کے جواب میں پوری ایک تمہید باندھی اور آپ نے بتایا آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے بیسکلی آپ کو بابر ستار صاحب کے جوڈیشل ایکٹیویزم سے مسئلہ ہے. دیکھیں میں نے مسئلہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ خلاف آئین کام ہوا ہے تو ہر بندے کا حق ہے کہ اس پہ تنقید کرے. بھائی آئین کے عین مطابق کام ہو رہا ہے. آئین کے خلاف کیا کام ہوا؟ نہیں مطلب یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں کہ آئین کے خلاف ہیں یا آئین پاکستان کے تحت ایک ترمیم کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے, اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اس میں نہ کوئی پی ایم ہے نہ کوئی سی ایم ہے, جیسے میں نے پہلے کہا. ہاں کسی جماعت کو اگر یہ پسند نہیں ہے, ان کی حکومت آتی ہے, یہ قانون جب آیا تھا, جب اس کے اندر منظوری ہوئی تھی تو اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ گورنمنٹ اس کو ایک ہنٹر کے طور پہ استعمال کرے گی. جو جج نہیں پسند آئے گا اس کو یہ ہنٹر مارا جائے گا, جو جج پسند ہوگا اس کے لیے ہنٹر ہمیشہ جیب میں رہے گا. اور وہی شک جس چیز کا تھا وہی امپلیمنٹیشن جو ہے آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ہنٹر چلانا شروع کر دیا. منصور مجھے صرف یہ بتا دیں کیا یہ خلاف آئین پاکستان کام ہے اس ترمیم کے بعد, 27ویں ترمیم کے بعد اب کہہ دیں یار یہ خلاف آئین ہو رہا ہے. اگر آئین کے عین مطابق یہ عمل ہو رہا ہے تو آپ کہتے رہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے, شاید اس وجہ سے ہوا ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, وہ وجہ ہو سکتی ہے, وجہ صرف آئین پاکستان ہے. ایک جماعت کو نہیں پسند, کل ان کی حکومت آئے گی, ترمیم لے کے آئیں, اس کو ختم کر دیں. اظہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے جو کچھ بھی کیا آئین کے مطابق کیا, آپ اب کیا ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی بات ہے چیلنج کرنے والی؟ کتاب کے مطابق چل رہا ہے. زبردست نا ایک بیسک پرنسپل ہے. میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل, مطلب ٹریفک پولیس والا آپ کو روکے, وہ آپ کو کہے جناب 5000 روپے آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی, 5000 روپے آپ کو جرمانہ. آپ کہے 5000 صرف سیٹ بیلٹ, میں بھجن میری کتاب کی تھی 5000 آپ کو 5000 ہی دینا پڑے گا, 500 نہیں ہو سکتا. میں بڑی سمپل سا مثال دینے لگا ہوں. آپ کو اس کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک قانون بنا دیا آپ سانس نہیں لے سکتے, یہ قانون نہیں بن سکتا. اچھا آپ کہیں کہ ججز کی تعیناتیاں انتظامیہ نے کر رہی ہیں, اسی لیے تو میں نے تو چیلنج کیا ہوا 26 27 ترمیم کو لاہور ہائی کورٹ میں. اور بڑی کمال کی بات ہے, بڑی زبردست بات آپ کے سامنے, جب میں نے چیلنج کیا نا یہاں کی محترمہ چیف جسٹس صاحب نے وہ کیس نہ لگایا. وہ کوئی مہینے بعد کیس لگا تو ججز کہاں سے سلیکٹ کیے گئے؟ پنڈی بینچ سے. اب پنڈی بینچ سے کچھ ججز سننے آئے, وہ کیس سنا, وہ کہا امینڈمنٹ کرنی ہے, کچھ نہیں امینڈمنٹ, آج تک وہ آج 6 مہینے ہو گئے لگا نہیں ہے. ٹھیک, میں صرف جو بتانا آپ کے سامنے چاہ رہا ہوں, اگر ہم اتنے ہی صاف شفاف ہیں تو رات کے اندھیروں میں ترامیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ترامیم ٹائمنگ سے مسئلہ ہے. نہیں سر, ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں, ہم قانون کے طالب علم ہیں اور میں تاریخی طور پر آپ کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ رات کے وقت سے کیا مراد ہے؟ رات کے وقت پارلیمنٹ میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہوگا اعظم مزید تارڑ آئے تھے 26ویں ترمیم کا پوچھا, انہوں نے کہا میرے پاس مسودہ آ جایا ہے. شیرین امان صاحب نے کہا, اس نے کہا میرے پاس مسودہ آیا ہے. میں تو ویسے حیران ہوں ایسے پارلیمنٹیرین کے, انہیں سیکھنا چاہیے تھا. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا تو اس وقت 9 مہینے لگے تھے. سول سوسائٹی آج تک آئے مل کے کہتے ہیں شرم آنی چاہیے ان تمام پارلیمنٹ, بالکل سن لیں پورا جملہ سن لیں, جن کے آئینی ترامیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہیں, آئیں بیٹھ کے کہیں شرم آنی چاہیے. وہ بالکل شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے بالکل. میں تو دیکھیں نا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ میں دیکھیں میں بند کر دیتے ہیں. میں اب آپ کے سامنے تاریخی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سر وہ سب پہ ہو گیا نا, میں ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں نا سر, میں سب کی بات کر رہا ہوں, بات ختم, میں سب کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, کوثر قاسمی صاحب. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد یہ تو سیاسی جنگ ہے, یہ تو چلتی رہے گی, اس نے نہیں رکنا, لیکن ایک اور جنگ جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے وہ فی الحال سیز فائر میں ہے لیکن رکی ابھی بھی نہیں ہے. وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.